اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دس از می عثمان حیدر۔ بات کریں گے آج دوہرا تعلیمی نظام جو ہمارے ملک میں رائج ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ہمارے ملک میں ایسا تعلیمی نظام رائج ہو چکا ہے جس میں پڑھانے والے کو نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، اسی طرح پڑھنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے تو سن رکھا تھا کہ علم ایک نور ہے، علم ایک ہدایت ہے، علم ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی سے پورا جہاں روشن ہو سکتا ہے۔ علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، علم انسان کو انسان سے ملاتا ہے، علم انسان کو حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، آج کل کے دور میں بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ایسا تعلیمی نظام قائم ہو چکا ہے جسے دوہرا تعلیمی نظام کہتے ہیں، یعنی اب اس میں دو نظام بن چکے ہیں۔ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، اس نے ہمارے معاشرے کے دوسرے مرحلوں کو تباہ کرنے کے بعد اب ہمارے تعلیمی میدان میں بھی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک وہ طبقہ ہے جو سکول و کالجز کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کا دوسرا غریب طبقہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم تک ہی محدود کر رکھا ہے، یا پھر ہمارے جو گورنمنٹ کے سکول و پرائمری سکول ہوتے ہیں ان میں ناقص تعلیم ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بس وہ وہاں تک جاتے ہیں کیونکہ وہاں اتنی تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہوتی، اس لیے بس انہوں نے وہاں تک اپنے آپ کو محدود کر رکھا۔ اور جو ہمارے معاشرے میں امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ گورنمنٹ سکول و کالجز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سیکٹرز میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں اچھی اور بہترین سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، ان کے دور میں وزیر اور جو رعایا کا بیٹا تھا ان کے لیے یکساں تعلیمی سہولیات میسر تھیں۔ ایک وزیر کے بیٹے کے لیے اور ایک غریب کے بیٹے کے لیے یکساں تعلیمی نظام ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اور وہی لوگ حقیقت میں کامیاب تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ طبقاتی کشمکش ہمارے تعلیمی نظام میں بھی داخل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارا تعلیمی نظام بالکل ہی ناقص ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں امیر لوگوں کے بچے سکول و کالجز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر ایکسفورڈ یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں، ان میں پھر اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انگریزی سوچ کا محتاج ہو جاتے ہیں، جس سے وہ باہر نہیں نکل پاتے۔ وہی لوگ انگریزی سوچ کو لے کر ہمارے ملک میں اعلیٰ عہدوں پر فیض ہو جاتے ہیں، تاکہ بظاہر طور پر ہم نے انگریزوں سے رہائی حاصل کر لی ہے، لیکن آج بھی ہمارے جو دماغ ہیں، ہماری جو سوچ ہے، وہ آج بھی انگریزوں کی غلام ہے، اس لیے ہم آج تک ترقی نہیں کر پائے۔ ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا، لیکن اس نے ایک حیرت انگیز ترقی کی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بظاہری طور پر بھی ایک غلامی سے آزاد کیا تھا اور اپنی سوچ کو بھی آزاد کر لیا تھا، لیکن ہم نے بظاہر طور پر تو 14 اگست 1947 کو انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن آج بھی ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری حکومت، حکمران سب کچھ ہی انگریزوں کی سوچ کے محتاج ہیں۔ دوسری طرف جو غریب کے بچے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دینی تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں، اور جو پھر گورنمنٹ کے ناقص ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بڑی مشکل سے ہی میٹرک پاس کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے ترقی نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے ملک میں غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں ایک امیر کے بیٹے کے لیے اور ایک غریب کے بیٹے کے لیے یکساں تعلیمی نظام میسر نہیں ہوگا، یکساں تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ترقی دے اور ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت دے، اپنے میزبان عثمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔